بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسد حیات۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہر صدی کتاب کی صدی رہی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اس بات سے، اس کتاب سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کتاب جنون ہے ان کا۔ ایک تو ہوتا ہے شوق، پیشن، ایک جنون کی حد تک کہ کتاب اور بس وہ ہوں۔ تو ایسے ہی ایک دوست ہمارے جن کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، محمد جنید اقبال۔ جنید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ تو جنید بھائی، سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کی اس جنریشن میں کتاب کا جو شوق ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو؟ کیونکہ یہ جنریشن ہے، یہ ٹیکنالوجی سے جڑی ہے اور کافی کتاب سے ہماری دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس دور میں ہم کتاب کے ساتھ کیسے جڑیں؟ اور آپ کا سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کتاب کی طرف کیسے آئے، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ شکلہ میں کتاب کی طرف خود نہیں آیا، میرے ایک استاد تھے جو بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور ان کو یہ مشغلہ تھا کتابوں کا مطالعہ اگر ان کرنا۔ استاد کا آپ نام مینشن کر دیں تو اور بہتر ہوگا۔ استاد محترم نیّر صاحب، ماشاءاللہ۔ اور ان کو بہت شوق تھا مطالعہ کرنے کا اور علم بھی ان کے پاس بہت تھا، تو اس وجہ سے میں انہیں بہت پسند کیا کرتا تھا۔ تو وہ جو کام ذمہ لگایا کرتے تھے میں اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ آپ کس کلاس میں یا کس عمر میں آپ کی مشغلہ جو تھا وہ بنا؟ تقریباً 1 سال ہوا ہے اس مشغلے کو۔ 1 سال پہلے؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتابیں پڑھا کرو، علم جو ہے وہ کتابوں سے زیادہ آتا ہے۔ جی، جو سلیبس پڑھا جاتا ہے وہ تو ہر کوئی وہ پڑھتا ہے، پریشرائز وہ ضروری وہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس پریشر میں وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتے وہ چیزیں جو بندہ نہیں ایک سیکھ پاتا۔ ویسے ذوق کے مطالعہ اگر وہ ہو اس کی نسبت اور ایک سلیبس کی کتاب ہو، اس میں کافی فرق ہے۔ اور سلیبس میں اصل میں ہم علم تو مخصوص حاصل نہیں کرتے، جی صرف علم حاصل کرنے کے طریقے پڑھتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں۔ جی اصل علم تو ہوتا ہے سلیبس کی کتابوں کے علاوہ۔ جی انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ بھی مطالعہ کیا کریں، تو وہ پھر مجھے اپنے ساتھ لائبریری لے جایا کرتے تھے۔ تو پھر مجھے بھی آہستہ آہستہ شوق ہو گیا کہ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت سا علم اور نالج آتا تھا کتابیں پڑھنے سے، اور انسان کی شخصیت بھی کافی سنور جاتی ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کا کردار ٹھیک ہو جاتا ہے، شخصیت پہ اثر پڑتے ہیں۔ جی۔ اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے انسان باقی تمام جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں معاشرے میں آپ نمایاں نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ دراصل انہی اساتذہ کی مہربانی ہے جن کی وجہ سے مجھے کتابوں کا مطالعہ پڑھنے۔ تو جنید بھائی، سب سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی مکمل کتاب کو پڑھا ہو؟ سب سے پہلے میں نے بالکل مکمل کتاب کو پڑھا ہے۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ کتاب تھی، ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، حضور کی سیرت پہ ایک تھی۔ جی ماشاءاللہ۔ اور 100-150 صفحات تھے اس کے۔ جی۔ تو ایک دن میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے کچھ سیرت پہ کتاب بتائیں، تو انہوں نے مجھے اس کتاب مینشن کی۔ جی۔ تو وہ کتاب میں نے پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ تو جنید بھائی، اب آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا نہیں کہ آپ 1 سال ہوا آپ کو، کیونکہ ماشاءاللہ میں جنید بھائی کو دیکھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 کتابیں تو ایزیلی ختم کر دیتے ہیں، اور 2 کتابیں ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک ہفتے میں، یعنی 3 سے 4 دن میں وہ ایک کتاب، یا 2 سے 2.5 دن میں، 3 دن میں وہ ایک کتاب 200-250 پیجز کی ختم۔ یہ جو سپیڈ تھی یہ کیسے ڈیولپ ہوئی آپ کے اندر؟ یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے پھر شوق بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے پھر یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں ڈوبتے جائیں اور ڈوبتے جائیں۔ تو اس لیے جب زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھا تو اور شوق بڑھا، کیونکہ نیا نالج آتا تھا، نئے نئے طریقے آتے تھے، بالکل، اور نئے نئے آئیڈیاز آتے تھے۔ بالکل۔ تو پھر ذوق اور شوق بڑھتا گیا۔ جی۔ تو سلیبس تو ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ یہ انسان کو عملی زندگی میں اور تجرباتی زندگی میں فائدہ دیتی ہے۔ بالکل۔ تو جنید بھائی، آپ کی پسندیدہ کتاب اب تک کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث اور سیرت، ان کے علاوہ، کیونکہ یہ تو ہر ایک انسان کی پسندیدہ ہے، ہر بحیثیت مسلمان ہم سب کی پسندیدہ یہ کتابیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ
جو آپ کو کس قسم کی کتابیں پسند ہیں؟ ناولز ہو، سٹوری ہو، سیلف ہیلپ ہو، کون سی کتابیں آپ کو پسند ہیں؟ مجھے زیادہ تو سیلف ہیلپ پہ پسند ہے، جی لیکن میں جو عظیم شخصیات گزری ہیں، جی، سپہ سالار گزرے ہیں، ہسٹری پڑھنا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کون سے سپہ سالار یا کون سے ایسے کتاب جو آپ کو اب تک پسند آئی ہو ہسٹری میں، اور آپ کون سی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وہ یہ کتاب پڑھیں اور واقعی اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ الگ ہے؟ وہ آپ کون سی کتاب ریکمینڈ کرنا ہسٹری میں نے پڑھی خالد بن ولید، جی تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ جی ماشاءاللہ۔ اور بھی میں نے کافی مجاہدین کی پڑھی ہیں، لیکن وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی۔ جی جی، اور کیونکہ اس اور آپ یہ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، جی کیونکہ اس میں سیرت کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جی اور خالد بن ولید کا جو عشق تھا حضور کے ساتھ، بالکل، اور اس عشق کی وجہ سے جو انہوں نے فتوحات حاصل کی، جی وہ تو پھر سب کو پتہ ہی ہے۔ بے شک۔ تو سیلف ہیلپ میں آپ کو کون سی کتاب اب تک سب سے زیادہ پسند آئی اور کس رائٹر کی تھی؟ تو اس کے بارے میں بتائیے گا ہمیں۔ میں واصف علی واصف ہی کروں گا ریکمینڈ، دل دریا سمندر، وہ ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھی ہے، جی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دراصل اس میں صرف سیلف ہیلپ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روحانیت بھی ہے۔ جی بالکل، یہی بات میں ابھی آپ کو کہنے والا تھا کہ اس کے اندر ایک روحانیت کا ایک اچھا خاصا ٹچ ہے۔ اچھا خاصا ٹچ ہے، جی تو وہ بندہ اپنی بھی گروتھ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی جڑ جاتا ہے۔ تو اتنی عظیم کتابیں آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ آپ سے ملے یہ دل دریا سمندر یہ مجھے ایسے ملی ہیں۔ اصل میں اگر انسان کی تلاش سچی ہو نا، بالکل، تو پھر کتابیں بھی مل جاتی ہیں اور دوست بھی مل جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور میری اور جنید بھائی کی اگر دوستی کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو جنید بھائی ایک دن ہم اکٹھے کلاس میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ایک دوسرے کا سب کچھ، لیکن ایک الگ سی وہ دوستی ہوتی ہے وہ بالکل نہیں تھی۔ لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ جنید بھائی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تقریباً میرے خیال میں وہ کوئی ہسٹری کی تھی یا پھر مولانا روم، جی مولانا شاید ان کی تھی۔ تو اس کا جب مطالعہ جنید بھائی کرے، اور ویسے ہی موبائل میں انہوں نے وال پیپر پہ شاہ صاحب کی تصویر لگائی ہوئی، قاسم علی شاہ صاحب کی، تو میں نے دیکھتے ہی ان کو تھوڑا سا جج کیا کہ پوچھا ان سے، اور پھر ویسے ایک بات چیت ہوتی ہوتی پتہ چلا کہ ہم دونوں کتاب دوست اب بن چکے ہیں۔ تو وہ کتابوں کا لینا دینا اور پڑھتے پڑھانا اور اس کے حوالے سے ڈسکشن ہونا، تو یہ اب معمول ہے۔ تو جنید بھائی اب ہمیں یہ بتائیں کہ سیلف ہیلپ میں آپ نے دل دریا سمندر ریکمینڈ کی، تو شاہ صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں، جو کہ میرے مطابق مجھے ایسے لگتا ہے، بالکل، اور شاید کہ ایسے ہے بھی۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کی آپ کو کون سی کتاب سب سے اب تک اچھی لگی، اور آپ کون سی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب کی میں ریکمینڈ کروں گا اونچی اڑان، جی وہ پڑھنی چاہیے۔ ان کی باقی کتب بھی بہت اچھی ہیں، یہ بھی میں نے موجودہ ہفتے میں پڑھی ہے، جی اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے، اور انشاءاللہ باقی بھی ان کی کتب کا مطالعہ کریں گے۔ جی تو اور مزہ انسان کو تب آتا ہے مطالعے کا کہ اگر جس شخصیت کو آپ پڑھ رہے ہیں جی اس کو آپ ساتھ ساتھ سنیں، تو آپ کو زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، آپ کو طریقہ آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنا علم آگے ڈیولپ کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ پھر جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے، جب آپ اس کو ساتھ سنتے ہیں اور کتاب بھی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کتاب پڑھ نہیں رہے، بلکہ وہ کتاب آپ کو پڑھا رہے ہیں، خود سنا رہا ہے آپ کو، خود سنا رہے ہیں۔ جی یہ بات بالکل ہے۔ تو پھر زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر انسان کی توجہ بھی ادھر ادھر مرکوز نہیں ہوتی۔ جی جی بے شک۔ تو جنید بھائی اب ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان جو نسل ہے جو کتاب سے دور ہے، وہ کیسے اپنا شوق ڈیولپ کرے، اور وہ چاہتے ہیں جو کہ کتاب کو ہم پڑھ نہیں پاتے، ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ کیونکہ 1 سال کا عرصہ اگر ویسے دیکھا جائے تو بہت کم ہے، لیکن اگر 365 دن دیکھے جائیں تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو اب آپ کی سپیڈ ہے، جو ایک ہفتے میں 2 کتابیں ختم کر دینا، 2 کتابیں پڑھ دینا، اب یہ مطالعہ اتنا واسٹ ہو گیا ہے آپ کا، تو ایک نوجوان جو اس طرف آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پا رہا، اس کے لیے کیا آپ کی ایڈوائز ہے؟ اصل میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری تو ہوتا ہے نا کہ اس کو شروع کرنا۔ بالکل،
جب تک شروع نہ یہ کیا تو جائے وہ تو ایک چائنیز کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر طے کرنے کے لیے بھی جی جی ایک قدم اٹھانا ضروری ہے. اٹھانا پڑے. تو جب تک پہلا قدم نہیں اٹھے گا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو پہلا قدم اٹھانا چاہیے اور پڑھنا شروع کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں وہ پہلا قدم ہی تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے بعد تو پھر وہ ذوق جب بنتا جاتا ہے تو خود بخود. اب جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ جو انسان چاہتا ہے وہ خود بخود چیزیں اس کے قریب آتی ہے. یہ آپ نے کچھ دنوں میں وہ فیس بھی کیا ہوگا. بالکل بالکل. تو نوجوانوں کے لیے کوئی ایڈوائز؟ پہلے تو ثابت مطلب ابتدا کرنی چاہیے. ابتدا کے بعد ثابت قدمی ضروری ہے. روزانہ کی بیس پہ پڑھیں, تھوڑا پڑھ لیں لیکن روزانہ کی بیس پہ پڑھیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص کتاب کا مطالعہ کریں. جی. جو کتابیں یا جو چیز آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کریں. جب آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ انسان جانتا وہی ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے. بے شک. اور قدرت اس کو وہی ملا دیتی ہے. وہی ملا دیتی ہے. تو جب وہ پڑھنا سٹارٹ کرے گا تو راستہ آ جائے گا. تو راستے پہ پھر جس راستے پہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. پہلے اپنی پسندیدہ کتب شروع کریں. پھر اس کے علاوہ آپ کو جب شغف آ جائے گا مطالعے کا تو پھر ہر کتاب آپ کی اپنی کتب ہوگی. سب کچھ. تو اسی کے حوالے سے میں اب جو نیکسٹ بک آپ کو میں ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں اور میں خود آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہوگی الکیمسٹ. تو یہی وہ چیز, وہ ساری کہانی ایک سینٹیاگو اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو وہ یہی کچھ ہے کہ وہ جس کی تلاش میں ہے وہ خود بخود آگے چلتا جا رہا ہے. وہ سفر طویل ہے. تو انشاءاللہ وہ کتاب کا مطالعہ کر کے آپ کو مزہ آئے گا. وہ ناول ہے. تو پاولو کوہیلو یہ اس کی کتاب ہے. تو سب سے پہلے جو جنید بھائی نے بتایا کہ ایک تو کنسسٹنسی ہو, استقامت کے ساتھ وہ پڑھتے رہے چاہے ایک پیج ہو, آدھا پیج ہو, جتنا بھی. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا عرض کی؟ ایک تو پہلے ابتدا کا ہی. جی. ابتدا کے بعد پھر استقامت. پہلے ابتدا, استقامت. اور تیسری چیز کہی کہ جو لٹریچر آپ کو پسند ہے, جو آپ کو پسند ہے, بالکل آپ پہلے وہ پڑھیں. جی. تاکہ آپ کو شغف تو پیدا ہونا, شوق تو پیدا ہونا. اور بجائے اتنی موٹی کتاب پڑھنے سے 100-150 اس کتاب سے آپ تھوڑا سا آغاز کر سکتے. پھر اس کے بعد وہ زیادہ جب شوق پڑتا جائے تو پھر اس کے بعد. اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر جیسا انسان بننا چاہتا ہے اور اس کو ویسی ہی صحبت مل جائے, بالکل ایسے ہی, تو پھر تو کامیابی تو 2 قدم دور ہے. جی بے شک. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو کتابوں میں ذوق و شوق رکھتے ہیں. پھر آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. بالکل. اور یہ لوگ تب ملتے ہیں جب آپ کو چاہت آپ کو تڑپ سچی ہو. جی. اسی طرح تڑپ سچی تھی تو ہم بھی مل گئے. بالکل. یہ وہ قدرت کی طرف سے تھا, ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں. بالکل. اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا جو ہے پسند ہے؟ اچھا جنید بھائی, دراصل ایک تو ہوتا ہے جو کتاب پڑھنے کے بعد انسان خود ایسے ہو جیسے انجیکشن نہیں لگ جاتا. ایک انسان بیمار ہے, اس کو ایک انجیکشن لگا دیا, کچھ ٹائم بعد, کچھ گھنٹے بعد اس کو اثر ہوگا اور وہ بالکل تندرست. اب کتابوں کا بھی یہی ہے, انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو جو کتابیں مجھے پسند ہے پرسنلی وہ تو زیادہ تر سیلف ہیلپ کی ہیں, کیونکہ وہ کتابیں پڑھنے کے بعد واقعی ایک انرجائز ہوتا ہے. اور میرے خیال میں آپ کو مطالعہ وہی کرنا چاہیے جو آپ کو انرجائز کرے. اگر آپ ناول پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ناول پڑھیں, وہ آپ کو اب ناول پڑھنے والا انسان اگر سیلف ہیلپ کی بک اگر ایک پڑھنا شروع کر دے تو پھر وہ بور ہوگا. لٹرلی وہ اس طرح سے شوق سے نہیں پڑھ پائے گا جس طرح وہ ایک ناول کو پڑھ پائے گا. کیونکہ اور ایک سیلف ہیلپ کی کتاب پڑھنے والا, کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں, اور ایک ناول ہے وہ 200-250 پیجز کا اکٹھا, تو پھر وہ انسان اس چیز کا مطالعہ کرے جو اس کو انرجی بخشتی ہے. اور پڑھنے کے بعد واقعی خود کے اندر ایک چینج محسوس ہو, کوئی ایک قدم واقعی انسان کو لگے میں ایک قدم مزید بڑھا چکا ہوں. تو اس قسم کی کتابیں میرا اپنا ماننا بھی یہی ہے کہ وہ پڑھنی چاہیے. میں خود بھی وہی پڑھتا ہوں اور دوسروں کے لیے بھی میری یہی ایڈوائز ہے چھوٹی سی. آپ کو کب سے مطالعے کا شوق ہوا اور سب سے پہلے آپ نے شخصیت کو پڑھنا شروع کیا؟ جی جنید بھائی, سب سے پہلے تو اگر میں اپنا بتاؤں, میرا
مطالعے کا شوق کہاں سے شروع ہوا؟ جی بچپن میں پاکٹ منی ملتی تھی، اس میں وہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے، جی اس میں 2 روپے کی ایک وہ کہانیاں آتی تھی، عمر و یار کی کہانیاں اور لطائف کی لطیفے، وہ ایک چھوٹی چھوٹی جو کتاب بکس وہ کتاب چاہتے تھے، جی جی تو وہاں سے ذوق شروع ہوا۔ انجانے میں وہ پڑھ دیتے تھے ایسے ہی کہ آج اگر رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو ہو سکتا ہے خواب میں عمر و یار آئے، اس کا چراغ آئے، وہ ہم دیکھیں گے، تو یہ ایک ذہن میں لے کے چیز وہ شروع کرتے تھے۔ پھر وہ کرتے 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 پھر وہ اس کتاب سے تھوڑی سی اور وسیع ہوتی گئی، تو اگر باقاعدہ کسی بڑی کتاب کوئی 200-250 پیجز کا ہو تو وہ آئی تھنک کہ 9th کلاس کے بعد وہ چیز میں نے شروع کی۔ اور اتنا زیادہ میں کوئی یہ نہیں کہ ایک آپ کی طرح ایک ہفتے میں ماشاءاللہ جیسے آپ ایک ہفتے میں 3 4 کتابیں یا 2 کتابیں تو آپ کی مسٹ ہے، جی تو اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ایک خوراک بن جاتی ہے، جیسے خوراک انسان کی ہے، اگر وہ نہ ملے تو واقعی اندر ایک ایسے خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے جی، اور سکون سے بندہ سو بھی سو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خیر خَيْرٌ اللہ لَكَ کا مِنَ من الْأُولَىٰ، الاولیٰ، تو انسان کا تو ہر آنے والا دن بہتر ہونا بے چاہیے۔ شک تو وہ انہی کتابوں سے، وہ علم سے ہی ہو سکتا بے ہے، شک، کیونکہ انسان کی پہچان بھی تو علم ہی علم ہے۔ ہے، بے شک، تو کتابوں سے بہت سارا علم آتا ہے، تو انسان جب روزانہ کی بیس پہ پڑھتا ہے کو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، بالکل، حضور کی سیرت ہو، احادیث مبارکہ ہوں، بے شک، یا کوئی اور لٹریچر ہو، جی، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ بے شک، کیونکہ اگر انسان روزانہ کی بیس پہ نہیں سیکھتا، جیسا چند دن پہلے تھا ویسا ہی ہے، جی، تو پھر وہ انسانیت کے معیار سے تو گر گیا نا، جی، بالکل، کیونکہ سوچنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت تو یہ تو انسان کو ہی حاصل ہے نا، جی، بالکل، اور شعور بھی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کیا، عقل بھی عطا کیا ہے، بے شک، فہم عطا کیا ہے، بے شک، اور وہ اور اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک قدرت بھی اس کے ہاتھ میں دی ہے کہ بالکل، وہ اختیار اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں دیا ہے، جی، تو تاکہ وہ سیکھے اور نئی سے نئی چیزوں کی ایجاد کرے، اپنے غور و آپ میں فکر کرے، غور و اپنے فکر ارد کرے۔ گرد دیکھے، کوئی نئی سے نئی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اور یہ دنیا میں جتنی بھی جائیداد ہیں، یہ اب آپ جس کیمرے میں یہ تصویر بن رہی ہے، ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جس موبائل میں یا جس بھی ڈیوائس میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ابھی اگر لائٹ کے اگر ہم نیچے اس وقت رات کی اس پیر میں اگر ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ اگر وہی دور ہوتا چراغ والا تو شاید یہ چیزیں نہ ہو پاتی۔ تو یہ ساری جتنی بھی جائیداد ہیں، جتنی بھی انسٹرومنٹ ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کو ارد گرد دیکھنے کو ملیں گی، یہ ساری غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ تو جنید بھائی، اینڈ پہ صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی 3 سے 4 کتابیں ہمیں ہمارے ویورز کو بتا دیں جن کا ان کو مطالعہ واقعی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھے، بے شک، اس سے انسان کے دل کو بھی راحت ملتی ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر مطالعہ نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ سیرت کے متعلق سن لینا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ ان کے نقش قدم پر جب بھی چلیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا، تو اس جاننے کے لیے ہمیں اس چیزیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کو اپنی کردار کو درست کرنے کے لیے، شخصیت کو درست کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ پہلے خود کو فتح کرے، جی، اور پھر وہ جو باقی انسانیت ہے ان کے دلوں کو تسخیر کرے، جی، اور ان کو نفع پہنچائے۔ تو اس حوالے سے آپ کون سی کتاب آپ نے ریکمینڈ کی ابھی؟ قرآن، حدیث، سیرت، ان کے علاوہ؟ ان کے علاوہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں۔ تصوف پڑھیں، جی، واصف الواصف کو پڑھیں، بالکل، ان کی جو کتب ہیں ان میں روحانیت کی جھلک بھی نظر آتی ہے، بے شک، علم بھی نظر آتا ہے، اور ادب بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت پہ کرینوں میں، بے تو شک، جب تک ادب نہیں ہوگا تب تک کوئی علم نہیں آئے گا۔ بے شک، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ادب پہ پڑھے، تو جو رائٹر انسان کو پسند ہے وہ پڑھ لے۔ باقی سب شخصیات ہیں، بانو قدسی ہو گئی، اشفاق احمد صاحب ہو گئے، قاسم علی شاہ صاحب ہو گئے، جی،
اور بھی بہت سے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں سیلف ڈیولپمنٹ پہ، انسان کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ نے ہمیں اور ہمارے ویورز کو وہ چند موتی، چند ایسی سنہری باتیں یعنی وہ کتاب کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو وہ ہمیں بتائیں۔ جنید بھائی اینڈ پہ آپ ایک کچھ سنانا چاہ رہے تھے تو وہ انشاءاللہ ضرور۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر انسان جو ہے وہ سوچ بوتا ہے تو وہ عمل کاٹتا ہے، بے شک، عمل بوتا ہے تو عادت کاٹتا ہے، بے شک، اور اگر عادت بوتا ہے تو پھر کردار کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ اور اگر کردار بوتا ہے تو پھر قسمت کاٹتا ہے۔ واہ، تو پہلا عمل تو ہے سوچنا، اور سوچنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا۔ بے شک، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، بے شک، علم عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ علم بہت ہو اور عمل نہ ہو تو پھر، بے شک، اس لیے میں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمل بھی ضروری ہے، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بالکل، علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، بے شک، وہ تو دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ دیوانوں پر بھی لکھا ہوا ہے، جی بے شک، تو عمل ضروری ہے ہمارا۔ بے شک۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا۔ تو جنید بھائی ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔